DD कशर एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में मुहाजिरों पर बढ़ते रियासती जुल्म-ओ-जब्र के खिलाफ कनाडा में हुए एहतजाज और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों में वबाई बीमारियों के फैलाव को लेकर माहिरीन सेहत में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कराची में मुहाजिरों की टारगेट किलिंग्स पर कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। लापता बलोचों के खानदानों ने अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए फिर उठाई आवाज। और पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों में वबाई बीमारियों से पैदा हुए संगीन हालात। सबसे पहले रुख करते हैं कनाडा के टोरंटो शहर का और जायजा लेते हैं टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि टोरंटो की सड़कों पर ये एहतजाजी मुजाहिरे खुद पाकिस्तानी मुहाजिरों की सियासी जमात MQM के जिला वतन लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में मुहाजिरों के खिलाफ सौतेले सलूक और रियासती दहशतगर्दी के दस्तूर को खत्म करवाने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान में मुहाजिरों और उनकी सियासी जमात MQM के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल तेज हो रहा है। ये सच्चाई कनाडा के टोरंटो शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। खास बात ये रही कि टोरंटो में ये एहतजाजी मुजाहिरे MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जिलावतन लीडरों और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में मुहाजिरों और MQM के सियासी कारकुनों की अगवाकारी और लापता मुहाजिरों के मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात को रोकने के अलावा मुहाजिरों के अजीम सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन पर लगाई गई पाबंदी हटवाने की गुहार लगाई गई। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पे जो गैर आईनी मीडिया पाबंदी, मारवा अदालत जो साथी हमारे खरदल हुए हैं और साबका हक़परस्त MNA निसाब पनो भाई सीनियर कारकुन वफा परस्त साथी उनकी जो गैर कानूनी तौर पर उनको लापता किया गया है और आज उनके कम से कम 35 दिन से भी ज्यादा हो रहे हैं। उनका आज तक ये कुछ पता नहीं चला किधर है वो। उस हवाले से और जो 90 अल्ताफ भाई का घर, हमारा महवर मरकज, जिसको गैर कानूनी तौर पर जला के नजर आतिश किया गया और फिर बाद में उसको मिसमार किया गया, उस हवाले से अपना एहतजाज पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार, बैनुल-अक़वामी इदारे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब तक पहुंचाना है मकसद। मुतालबा करते हैं इस रियासत से, इस जालिम रियासत से कि फौरन नवाज फौर भाई को जो है रिहा किया जाए और अल्ताफ भाई पर जो गैर एलानिया और गैर आईनी पाबंदी है उसको खत्म किया जाए। नकीब इंक़िलाब हक की खुली किताब, हम कहा हमारे बाद कनाडा के टोरंटो शहर के नजदीक मिसिसागा इलाके में सरापा एहतजाज MQM के जिलावतन लीडरों ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बताया कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन पर कई बरसों से पाबंदी लगा दी गई है और इस पाबंदी की आड़ में कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में वाक़ई MQM के दफ्तरों को नेस्त नाबूद कर दिया गया।
لیکن پاکستان میں ڈاکٹر الطاف حسین پر عائد پابندی کے خلاف آواز اٹھانے اور عدالتوں میں درخواستیں دائر کرانے پر ایم کیو ایم کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا۔ حسین بھائی کی گھر کو نظر آتش کرنے، اس کو مرم کرنے، اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ تمام اراکین، تمام کارکنان ٹورنٹو سے یہاں موجود ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہیں، اور پاکستانی ریاستی اداروں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ عمل بند کیا جائے۔ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، خاص طور سے جو لوگ پاکستان میں پرامن مظاہرہ کر رہے تھے اپنے لوائقین کے لیے جو مسنگ تھے، ان تمام لوگوں کو جو پابند سلاسل کیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے اوپر غیر قانونی جو مقدمات قائم ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ٹورنٹو میں سراپا احتجاج ایم کیو ایم کے جلاوطن لیڈروں نے پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی سے کئی برس پہلے جبراً اغوا کیے گئے ایم کیو ایم کے ان 3 لاپتہ کارکنوں کا حوالہ دیا جنہیں پاکستانی فوج کے خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دے کر ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی مسخ شدہ لاشیں سندھ صوبے کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پھینکے جانے کے انسانیت سوز واقعات کو ریاست کی دہشت گردی اور ظلم و زیادتیوں کی انتہا بتایا۔ یہ کہنا چاہوں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان سے اور جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں اور جسٹس صاحبان کہ آپ عمران خان یا دیگر کے لیے یا پنجاب کے سیاستدانوں کے لیے عدالتوں کے دروازے تو رات کو کھولتے ہیں اور ان کو انصاف آؤٹ آف وے جا کے پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے، الطاف بھائی کے لیے، مہاجروں کے لیے، مظلوموں کے لیے رات کو نہ کھولیں دروازے، آپ دن میں کھولیں اور ہمیں انصاف پرووائڈ کریں۔ پاکستان کا عدالتی نظام ایک صوبے کے لوگوں کو رات میں عدالتیں کھول کر، چھٹی کے دن عدالتیں کھول کر انصاف فراہم کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب الطاف حسین بھائی کی غیر آئینی، غیر قانونی جو ان کی تحریر، تقریر اور تصویر پر پابندی عائد ہے، اس کے خلاف جب نثار پمر بھائی نے جو سابقہ ایم پی اے، ایم این اے، سابقہ رابطہ کمیٹی کے رکن اور سابقہ وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے عدالت سے دروازہ کٹکھٹایا تو انہیں 45 دن کا وقت دیا جاتا ہے اور 3 دفعہ پٹیشن، ارجنٹ پٹیشن داخل کرنے کے باوجود ان کی پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوتی۔ پاکستان میں مہاجروں کے تئیں سوتیلے سلوک کے ریاستی دستور اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ڈاکٹر الطاف حسین پر حکومتی پابندی کے خاتمے کی مانگ کو لے کر اس سے پہلے بھی جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اشاروں پر مہاجروں کی آواز دبانے کے لیے ہمیشہ ریاستی تشدد کا قہر برپا کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ رہی کہ اسلامی جمہوریہ ملک کے جھانسے میں پھنس کر 75 برس پہلے بھارت چھوڑ کر پاکستان جانے والے مسلمان اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں اور پاکستانی ریاست سے اپنے لیے الگ مہاجر صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مہاجروں اور ایم کیو ایم کے سیاسی لیڈروں کی چیخ و پکار کوئی نہیں سن رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہائش پذیر مہاجر خاندان اور ایم کیو ایم کے جلاوطن لیڈران یونائیٹڈ نیشنز اور یورپین یونین جیسے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ اب بات پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی، جہاں آزادی اور علیحدگی کی مانگ کو دبانے کے لیے ریاستی ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کو اغوا کر رہی ہے اور برسوں سے لاپتہ بلوچوں کو اپنے خفیہ ٹارچر سیل میں مابرائے عدالت قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر کے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی، خصوصاً بے گناہ لوگوں کی جبراً اغواکاری کے مسئلے کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔
اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں کے خلاف کراچی میں یہ احتجاجی مظاہرے 4 اکتوبر کو کیے گئے، کیونکہ بلوچستان کی طلبہ تنظیم BSO آزاد کے جنرل سیکریٹری شبیر بلوچ کو 6 سال پہلے 4 اکتوبر 2016 کو کیچ ضلع کے گوورکوپ علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ 5 سالوں سے ہر مہینے میں یہاں پر آتی ہوں تو میں یہی پوچھتی ہوں کہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ پتا چلا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ 5 سالوں سے اگر کوشش کر رہے ہیں تو کوئی تو رزلٹ ملا ہوگا، اب مجھے یہ تو پتا ہے میرا بھائی کہاں ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ تو پھر مجھے کمیشن کے جج نے کہا کہ اگر آپ عورت نہ ہوتے تو میں دھکے مار کے یہاں سے آپ کو نکالتی۔ گزشتہ 6 برسوں سے لاپتہ BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے جنرل سیکریٹری شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کا خاندان ہی نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے طلبہ و طالبات جگہ جگہ چیخ و پکار کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست اور عدلیہ پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے دستور کی وجہ سے شبیر بلوچ سمیت ہزاروں لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں کی چیخ و پکار کوئی نہیں سن رہا۔ تاہم شبیر بلوچ کی اہلیہ اور بہن سمیت تمام لاپتہ بلوچوں کے لواحقین نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ ہم سالوں سے اسی تصویر کو دیکھ کر زندگی جی رہے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل ہمارے پیارے واپس لوٹ کر آئیں گے، اس امید پہ ہم روڈوں پہ ہیں۔ ایک دن مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کوئی امید ہے؟ آپ لوگ یہاں پر سڑک پر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سڑک پر بیٹھنے کے سوا اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ گھر میں جاتے ہیں، بچوں ماؤں کی سوالیں ہمیں اور زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ پتا چلا، کسی نے رابطہ کیا؟ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر پاکستانی فوج نے 1948 میں جبراً قبضہ کیا، اس کے بعد سے ہی پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بلوچستان کی بیش قیمت معدنیات کی لوٹ کھسوٹ کر رہی ہیں۔ لیکن جب سے پاکستانی حکمرانوں نے چین کو سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں بلوچستان کی سرزمین پر مسلط کیا ہے، اس کے بعد سے بلوچستان میں چین کے منصوبوں کے خلاف اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بے گناہ بلوچوں کی جبراً اغواکاری بے حد تیز کر دی ہے، یہاں تک کہ بلوچ خواتین اور بچوں تک کو اغوا کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت کے خلاف وائس فار مسنگ بلوچ پرسن جیسے انسانی حقوق ادارے اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اسلام آباد تک میں کئی بار احتجاجی دھرنا دے چکے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے طویل احتجاجی دھرنے کو لے کر بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف تک نے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کی یقین دہانیاں کرائیں، لیکن ماضی کی حکومتوں کی طرح شہباز شریف کی یقین دہانیاں بھی فریبی ثابت ہوئیں۔ میرے لاپتہ بھائیوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے، میں تھک چکی ہوں، میں ختم ہو چکی ہوں خود سے لڑ کے، مجھے انصاف چاہیے۔ اگر وہ ان کے پاس نہیں بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، ملک کی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے۔ مجھے بارہا یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کی شہری ہوں؟
اس ملک کے آئین اور قانون کو میں مانتی ہوں. مجھے کیوں یہ بارہا انہیں باور کرانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مسلمان بچی ہوں آپ کے ملک کی. مجھے کیوں نہیں سنا جا رہا؟ مجھے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ 1 سال سے بلوچستان سے لے کر میں اسلام آباد تک آئی ہوں. مجھے انصاف چاہیے. انصاف اس لیے نہیں کہ میرا بھائی لاپتہ ہے، اس لیے کہ تمام لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے اہل خانہ کے درد و کرب اور چیخ و پکار سن کر سنگ دل انسان تک کے دل دہل اٹھتے ہیں، مگر اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے سے بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کی دہائی دینے والے پاکستانی فوج کے کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت لاپتہ بلوچوں کے سنگین مسئلے پر پوری طرح خاموش ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بلوچ نسل کشی کی گھناؤنی سازشوں کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں شدید احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنان بیرونی ملکوں میں آئے روز پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے ذریعے عالمی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ پر ماہر صحت کی تشویش. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لندن پہنچنے پر میڈیا سے خطاب کیا. اس دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر خود سے سیاسی انتقام لینے کے الزامات لگائے اور پاکستانی اقتدار پر عمران خان کی حکومت کو مسلط کرنے کے لیے خود کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر سیاسی نااہل کروانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا. اس موقع پر لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر عمران خان کی پارٹی PTI کے کارکن شدید نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کرتے رہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے میں سرکاری ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے. یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے پرائمری سکولز کے ٹیچرز کی جانب سے پشاور میں شدید احتجاجی دھرنا دیے جانے سے سامنے آئی. پشاور میں سراپا احتجاج ٹیچرز نے بتایا کہ وہ کئی برسوں سے پرائمری سکولز میں بے حد کم ماہانہ تنخواہوں پر ملازمت کر رہے ہیں، لیکن PTI کی حکومت انہیں پرماننٹ کرنا تو دور پچھلے کئی مہینوں سے ماہانہ تنخواہیں تک نہیں دے رہی ہے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا صوبے کی 32 یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور دیگر ملازمین بھی اپنی نوکریوں کو پرماننٹ کرنے کی مانگ کو لے کر اسلام آباد میں عمران خان کی رہائش گاہ پر احتجاجی دھرنا دیتے رہے. عید میلاد النبی کے موقع پر پاکستان میں بنیاد پرست طبقہ اور شدت پسندانہ تنظیموں کی جانب سے جگہ جگہ جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا گیا، لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں سیرت کانفرنس سے خطاب کے دوران عدل و انصاف کی پاسداری کو ریاست مدینہ کی کامیابی کی بنیاد بتاتے رہے. عمران خان نے پاکستانی فوج اور عدلیہ پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کرپٹ حکومت کی پشت پناہی کرنے کے سنگین الزامات بھی لگائے. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی اقتدار پر قابض شہباز شریف نے بھی عید میلاد النبی پر اسلام آباد میں خصوصی کانفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن لیڈروں کو جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر جیلوں میں ڈالے جانے پر سخت سیاسی تنقید کی.
IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसन वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से सैलाबी तबाहकारियों की आड़ में कर्जे की डील में शामिल शर्तों पर अमल दरामद में टालमटोल किए जाने पर वार्निंग दे डाली। IMF की टीम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को सख्त लहजे में ये वाज़ेह कर दिया है कि कर्जे की मुआहदे की शर्तों पर पाकिस्तान को हर सूरत में अमल करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कर्जे की डील खत्म कर दी जाएगी। इस धमकी से घबराए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF समेत पूरी आलमी बिरादरी से ग्लोबल वार्मिंग के सबब पाकिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब में दिल खोलकर मदद करने की अपील की और पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर होने पर IMF समेत तमाम बैरूनी मुल्कों के कर्जे उतारने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासरा बलूचिस्तान के बार बार दौरे करते रहे और बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए के खुसूसी माली पैकेज का ऐलान करते हुए सैलाब मुतासरा खानदानों को बाज आबादकारी के लिए भरपूर इमदाद देने की यकीन दहानी कराते रहे। लेकिन बलूचिस्तान में जमीनी सच्चाई वजीर आजम शहबाज शरीफ के दावों के बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है। सैलाब मुतासरा खानदानों ने बताया कि बलूचिस्तान में सैलाब ने सबसे पहले तबाही मचाई, लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद हुकूमत से कोई माली मदद नहीं दी गई। यही वजह है कि अब उन्हें सर्दियों के मद्देनजर सर छुपाने के लिए अपनी मदद आप के तहत घर तामीर करने पड़ रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों का और जायजा लेते हैं तबाहकुन सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके खानदानों की काबिल रहम सूरत हाल का। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरान सैलाब मुतासरीन के नाम पर आलमी बिरादरी से बेशुमार इमदाद हासिल करते रहे। ताहम पाकिस्तान में हुकूमती मदद से महरूम बेशतर सैलाब मुतासरा खानदानों को अब वबाई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुआशी बदहाली से दूचार पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस की अपील पर आलमी बिरादरी की जानिब से भारी मिक़दार में इमदाद फराहम कराई गई, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती बेसाब्तगियों के दस्तूर की वजह से आलमी इमदाद जरूरतमंद सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंच सकी। नतीजतन पाकिस्तान में हजारों लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरा खानदान अभी तक कस्मपुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि पाकिस्तान में बेशतर सैलाब मुतासरा इलाकों में गंदे पानी की भरमार की वजह से डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों में होशरुबा इजाफा हो रहा है और इन बीमारियों के फैलाव से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान में माहिरीन सेहत गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। ये बहुत अहम मसला है कि आजकल के दौर में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि डेंगू का एक ख़ास सीज़न होता है। ये ख़ास तौर पे जुलाई अगस्त से लेकर और सितंबर तक 2 महीने का इसका एक फेज़ है कि जिसमें डेंगू मच्छर की पैदावार होती है बहुत ज़्यादा। और जब वो मच्छर जो है वो काटता है, मादा मच्छर काटती है आके किसी इंसान को, तो वो उसका जो डेंगू का वायरस है वो ट्रांसफ़र होता है बॉडी में और उसकी वजह से जो है फिर डेंगू का बुखार शुरू होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो बताने की पहली बात तो ये है कि जब डेंगू कोई भी किस्म का बुखार इस सीज़न में अगर किसी को हो जाए तो एक तो वो अपने टोने टोटके और जो चीज़ें हैं ना उससे परहेज़ करे और सीधा सीधा डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसलिए कि डेंगू की कोई ऐसा सच दवा नहीं है मार्केट में जो जिसको हम ये कहें कि डेंगू का इलाज है। ये डेंगू के सिर्फ सिम्टम्स को कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर दवा हम तजवीज़ करते हैं डॉक्टर, वो सिर्फ पैरास्टामॉल है। और पैरास्टामॉल किसी भी कंपनी की बनी हुई हो, इसमें कोई ख़ास यह रियायत नहीं है कि फ़लाँ कंपनी के फ़लाँ नाम से वो जो आ रही है, जो आजकल ज़्यादा अपनी तशहीरी मुहिम जो होती है एडवर्टाइजिंग की वजह से मशहूर हो जाती है कोई दवाएँ, और उसके बाद ये होता है कि हर आदमी जाके मेडिकल स्टोर पे वही दवा उसी ब्रांड की मांग रहा होता है। उसकी वजह से फिर वो दवाएँ शॉर्ट होती हैं। फिर कंपनियां हमारी क्या करती हैं कि शॉर्ट दवा होती है तो उसके ऊपर जो है वो
اپنے شارٹیج، اور کچھ مارکیٹ میں شارٹیج مصنوعی طور پر پیدا کی جاتی ہے تاکہ بلیک مارکیٹنگ کر کے اس سے پیسے بنائے جا سکیں، جو نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ پیراسٹامول کا اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اور پیراسٹامول کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا کے ڈینگی کا ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ تو ایک دفعہ ڈینگی کا اگر ٹیسٹ ہو گیا تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ اگر ڈینگی نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور قسم کا بخار ہے، تاکہ اس کی ڈائگنوسس کی جائے۔ اگر فرض کریں کہ ڈینگی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، نہ خاص طور پہ درد، جسم میں بے اتحاد درد ہوتا ہے، بے انتہا درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، مسلس میں پین ہوتا ہے، جوائنٹس میں پین ہوتا ہے جو آپ کے، تو اس وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو درد کی اور بہت اچھی دوائیں موجود ہیں مارکیٹ میں۔ ڈینگی میں چونکہ جو خون کے جو سفید خلیات کے بعد جو ایک چیز اور ہوتی ہے پلیٹلیٹ، جو پلیٹلیٹ جو ہے ہمارے خون کو جمنے کا جو پروسیس ہے اس کو وہ مستحکم کرتے ہیں، وہ تو ڈینگی کے اندر ہی پلیٹلیٹ جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باقی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ پلیٹلیٹ کو کم کرتی ہیں یا پلیٹلیٹ کی جمنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیفسٹ دوا جو ہے اس میں وہ پیراسٹامول ہے۔ پیراسٹامول کا استعمال کریں، آرام کریں پیشنٹ، اور ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ الٹی ہو رہی ہے یا اگر ڈائریا ہو رہا ہے، اگر اس قسم کا ہو رہا ہے تو جسم کا پانی نکلنا، پھر یہ کہ ڈینگی میں تو منہ کا مزہ بھی خراب ہوتا ہے، تو مریض کچھ کھانے پینے سے بھی خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلسل کچھ نہ کچھ مشروبات ان کو دینے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مشروبات لیں تاکہ ایک تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا اور ڈینگی کا وائرس جسم سے جلدی نکل جائے گا۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔